پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی بحریہ نے چین سے 2 بحری جنگی جہازوں کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا ہے، اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے جمعے کو نگراں وزیر اعظم کے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو تاحیات نااہل قرار دینے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اسپین میں اپوزیشن لیڈر پیڈرو سانچیز وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم ماریانو روہے جمعے کے روز پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات عائد کرے گا، جن میں یورپی یونین بھی شامل ہے، فوری اور تند و تیز رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جس سے بحر اوقیانوس کے آر پار کے ملکوں میں تجارتی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کے اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے دست راست کم یونگ چول کے درمیان جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں مجوزہ سربراہی ملاقات سے متعلق حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور ان کی تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور تفصیل میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے، پاکستان کی بحریہ نے چین سے 2 بحری جنگی جہازوں کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ہی سے کچھ اور خبریں ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ یہ بتائیے گا کہ چین سے ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اور معاہدہ ہوا ہے، اور 2 بحری جنگی جہازوں کے خریدنے کی بات ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی، آج یہ پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار میں یہ معاہدہ ہوا، جس میں پاکستانی حکام کے علاوہ چین کی کمپنی کے عہدیدار اور دیگر جو چینی حکام ہیں وہ بھی شریک تھے۔ یہ 2 بحری جنگی جہاز پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں ملیں گے، جس کے بعد اس نوعیت کے جہازوں کی جو تعداد ہے پاکستان بحریہ کی وہ 4 ہو جائے گی۔ پاکستان بحریہ کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان جہازوں کے ملنے کے بعد بحریہ کی جو صلاحیت ہے نہ صرف اس میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو آبی نگرانی سے متعلق بحریہ کے کام ہیں وہ بھی مؤثر ہوں گے۔ پاکستان اور چین دونوں قریبی اتحادی ملک ہیں، اور دفاع کے شعبے میں ان کا قریبی تعاون رہا ہے۔ خاص طور پر دونوں ممالک کے اشتراک سے جو ایک JF-17 تھنڈر لڑاکا جہاز ہے وہ اب پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف وہ پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہیں اور اس کا ایک اہم جز ہے، بلکہ اب پاکستان دیگر ممالک کو فروخت کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ تو چین کے ساتھ جو دیگر شعبوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ دفاع کے شعبے میں جو تعاون ہے وہ وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ رواں سال ہی ایک اہم بین الاقوامی ادارے سپری نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ چین اس وقت پاکستان کو اسلحہ فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ جی ہاں، یہ معاہدہ تو ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے چین کی کوشش ہے کہ چین کے پروجیکٹ بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتا ہے، اسی لیے شاید یہ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ اقتصادی جو تعاون ہے وہ بھی جاری ہے، جو اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان چائنا اقتصادی کوریڈور ہے، جسے سی پیک کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دوسری خبر پر بات کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے اپنا منصب سنبھال لیا ہے، اور وزیر خارجہ جو ہیں سابق ان کو بحال کر دیا گیا ہے، نااہلی ان کی ختم کر دی گئی ہے۔ ان دونوں خبروں پہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس تفصیل ہے؟ جی، کل نصف شب کو جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی،
قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ آج صبح سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے الوداع کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایوان صدر میں تقریب ہوئی جس میں ناصر الملک نے بطور نگران وزیر اعظم اپنی منصب کا حلف اٹھایا اور ذمہ داریاں سنبھالی۔ اس موقع پر مسلح افواج کے سربراہان اور دیگر جو عہدیدار ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اب ناصر الملک جو ہیں وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے جو 25 جولائی کو انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کے قیام تک ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ ملک کے تمام جو نظام حکومت ہے وہ چلایا جائے گا اور ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی وہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کرنا اور اس بارے میں کوشش کرنا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں اور قلعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو شخصیات ہیں ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ آج پاکستان میں یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو اہل قرار دے دیا ہے اور اب وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اسے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ خواجہ آصف نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور مسلم لیگ نون میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے اور سیالکوٹ کا علاقے میں وہ ایک مضبوط امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، لیکن ان کی نااہلی کے بعد وہاں کوئی ابھی تک متبادل شخصیت سامنے نہیں آئی تھی۔ اس لیے انتخابات سے قبل خواجہ آصف کی اس کو اہل قرار دینا اور ان کی تاحیات نااہلی سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے قلعدم قرار دینا اسے مسلم لیگ نون کے لیے ایک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا اور ان کو اب اہل قرار دیا گیا ہے؟ جی، جو خواجہ آصف کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ ظاہر ہی نہیں کی، یعنی تنخواہ حاصل ہی نہیں کی، جبکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہیں تنخواہ ملی ہے اور صرف انہوں نے اس تنخواہ سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تنخواہ کے متعلق جو ٹیکس کی ادائیگی تھی وہ اس کو اپنے ٹیکس جو گوشوارے ہیں ان میں ضرور ظاہر کیا تھا، اس لیے ان کا کیس اس سے مختلف ہے۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ جو خود جو زیادہ قانونی پیچیدگیوں کو نہیں جانتے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو اقامہ رکھنے اور اسی طرح کے ملتے جلتے الزامات پر تاحیات نااہل قرار دے دیا جاتا ہے اور وزیر خارجہ جس کو نااہل قرار دیا گیا اب وہ اہل قرار پائے ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال ضرور ہے جس کو مسلم لیگ نون کے حلقے ضرور بحث کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق جن گفتگو کر رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ اسپین میں اپوزیشن لیڈر پیڈرو سانچیز وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم ماریانو سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جمہوریت کے پچھلے 4 اشروں میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسپین کا حکمراں وزیر اعظم اقتدار چھوڑ رہا ہے۔ 350 نشستوں کے ایوان زیری میں عدم اعتماد کی ایک تحریک میں سانچیز کو 180 ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی، 169 نے مخالفت کی اور 1 نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ ششم 46 سالہ سانچیز سے حلف لیں گے۔ 1970 میں فرانسسکو فرانکو کی آمریت کے خاتمے کے بعد جمہوریت کی واپسی ہوئی تھی، جس کے بعد سے سانچیز 7ویں وزیر اعظم ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر کہ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات عائد کرے گا، جن میں یورپی یونین بھی شامل ہے، فوری اور تند و تیز رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جسے بحر اوقیانوس کے آر پار کے ملکوں میں تجارتی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ ینکر نے کہا ہے کہ یورپی بلاک اس کا جواب امریکہ کی اپنی برآمدات پر ٹیکس لگا کر دے گا۔ کینیڈا اور میکسیکو کے عہدیداروں نے بھی جوابی طور پر محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کن امریکی مصنوعات کو ہدف بنایا جائے گا۔ تاہم دونوں ملکوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس انہیں بدستور ٹیکسوں کی چھوٹ فراہم کرتا رہے گا۔
यूरोप, मेक्सिको और कनाडा को मार्च में ट्रंप के इस बयान के बाद से आर्जी छूट दी गई थी, जब सदर ट्रंप ने यह कहा था कि मुल्क में सस्ते स्टील और एल्यूमीनियम के सैलाब को रोकने के लिए उस पर दरामदी टैक्स आयद करने की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि उनके और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दस्ते रास्त किम योंग चोल के दरमियान जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात में मुजव्वज़ा सरबराही मुलाकात से मुताल्लिक़ हकीकी पेशरफ्त हुई है। न्यूयॉर्क में शिमाली कोरिया के वफ़द के साथ मुलाकात के बाद जुमेरात की शाम सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि सरबराही मुलाकात की शराइत के तयन और हालात साज़गार बनाने की जानिब गुज़श्ता 72 घंटों में हकीकी पेशरफ्त हुई है। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।